السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. اللہ کا تو آج ہماری کلاس نمبر 3 ہے اور آج ہم حدیث نمبر 2 لرن کریں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے بہت شکر کے ساتھ اور یہ احساس کے ساتھ کہ ہم اور کہیں بھی ہو سکتے تھے اور کچھ اور بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم کو اپنے ذکر کے لیے ایک اللہ کی ایک ذکر والی محفل میں آ کے ذکر کرنے کے لیے چنا اللہ نے ہم کو، اور اللہ اس کو ہائیسٹ لیول آف عبادت پہ قبول کرے. اور رحیم تو شروع کرتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو حدیث کی تھی انما اعمال بالنیات، اور پھر ہم نے یہ بھی لرن کیا تھا کہ امام نووی نے یہ جو کتاب انہوں نے لکھی تو اس میں کس طرح کی حدیث انہوں نے منتخب کی. ہر حدیث اپنے آپ میں ایک دین کا ایک بہت بڑا حصہ مانی جاتی ہے، ویسی حدیثیں انہوں نے سلیکٹ کی اس میں، اور ساری اوتھینٹک ہے اور بہت ساری 29 آؤٹ آف 42 بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے. جو پہلی حدیث تھی وہ صحیح بخاری کی تھی، اور صرف پہلی صحیح بخاری کی حدیث نہیں تھی، وہ امام بخاری نے وہ اپنی کتاب اس حدیث سے شروع کی ہے جو ہماری پچھلی حدیث تھی انما اعمال بالنیات. تو اس کی اہمیت ہم سمجھ سکتے کہ کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ احترام والی کتاب انسانوں میں جو کتاب احترام والی مانی جاتی ہے، کیونکہ قرآن تو ہے اللہ کی ڈیوائن ہے کتاب، اللہ کی کتاب ہے، لیکن انسانوں میں جو کتاب سب سے زیادہ احترام والی مانی جاتی وہ ہے صحیح بخاری. اور اس میں سب سے پہلی جو حدیث انہوں نے چنی ہے امام بخاری نے اپنی حکمت کے تحت، وہ والی حدیث تھی جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی. اب یہ جو حدیث ہے، یہ دوسری حدیث آج جو ہم پڑھیں گے، یہ والی صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. اتنی زبردست حدیث. اور صرف یہی نہیں، آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کو یہ جو حدیث اس کو کچھ اسکالرز نے ام السنہ، جیسے قرآن میں اگر سورہ فاتحہ کو جو لقب دیا گیا ہے نا، ہم قرآن میں سورہ فاتحہ کو مانتے ام القرآن، سب قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے. ویسے ہر حدیث، جتنی بھی حدیث لٹریچر ہمارے پاس ہے، جتنی بھی رسول کی حدیث سنت ہم تک پہنچی ہے، ان میں ان کا اس کا نچوڑ یہ حدیث ہے. حدیث کافی لمبی ہے، لیکن سبحان اللہ کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا دین کیا ہے تو یہ حدیث آپ کا دین ہے. ہم آگے سیکھیں گے پھر، اور پر ہمارا مقصد جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم سیکھ کیوں رہے. تو اس وجہ سے اس کے یاد آنے کے لیے ہم اپنا وہ آبجیکٹیوز تازے کرنے کے لیے ہم قرآن سے شروع کریں گے پہلے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 18 سے آن ورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقویٰ کرو اللہ کا، یعنی تقویٰ کرو یعنی اپنا ہر عمل یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے یا دور لے کے جائے گا، کہ یہ ایسا تو ایسی ہر پریونشن، ایسا پروٹیکشن لینا جو ہم کو دوزخ سے بچا دے، اللہ کی ناراضگی سے بچا دے. اس کی فکر کرنا کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اپنا گارڈ کرے، اس کو تقویٰ بولتے ہیں، محبت اور اللہ کے فیئر کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو پکار ہے، جو ایمان لانے والے ہیں اللہ کا تقویٰ کرو. اور کیا کرو تقویٰ کر کے؟ اور دیکھو کہ ہر کوئی دیکھے کہ وہ اپنے آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے. تنظر ما قدمت لغد، آگے کے لیے اس نے نظر رکھو، اس بات پہ نظر رکھو اپنے عمل پہ کہ آگے کے لیے کیا پہنچ رہا ہے. اور پھر یہ کہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. تو جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم جو حدیث پڑھی تھی کہ ہم کو اپنا خود کا حساب لینے آنا چاہیے. یہ جب ہم جانیں گے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور دین حقیقت میں کیا ہے، پھر ہم اپنے عمل پہ نظر ڈالیں گے کہ حقیقت میں یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے یا نہیں. تو اس وجہ سے اپنے ہر عمل پہ نظر رکھو. پرابلم ہماری یہ ہے کہ اپنے آپ پہ نظر رکھنے کے پہلے ہماری سارے لوگوں پہ نظر ہے، سوائے اپنے. ساروں میں پرابلم ہے سوائے ہم میں.
سارے بگڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہم سے پرفیکٹ. اور ہم سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ پہ نظر رکھو، اپنے عمل پہ نظر رکھو کہ آپ کے عمل جو ہے یہ کس طرح کے ہیں. پھر آگے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس طرح مت بن جانا ان لوگوں کی طرح جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھول گئے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے یعنی کہ اپنے ہر معاملات ہمارا اپنا ہر کام ویسے کرتے جیسے اپنی مرضی ہو، یا اس لیے کرتے دین بھی ہم اس لیے یہ سوچ کے کرتے ہیں جیسے ہم نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا ہم مسلم پیدا ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ تو بس اس طریقے سے ہم کرتے جا رہے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچے کہ ہر چیز میں اگر ہم کو اللہ کو لانا ہے تو ہم بھول ہی نہیں سکتے. اللہ ایسی کون سی بات ہے کہ ہم جس میں اللہ کو نہیں لا سکتے. اور جو اللہ کو بھول گیا اور جس نے اپنے اعمال اپنی زندگی اللہ کو بھول کے گزاری تو اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کو بھول جائیں گے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آپ بھلا دیں گے. سبحان اللہ، اپنا آپ بھول جانا یعنی غافل کی طرح زندگی جینا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خود کے لیے کیا رائٹ ہے اور خود کے لیے کیا رانگ ہے، اور بس زندگی جیے جا رہے. اور جو ایسا کریں گے اولئک هم الفاسقون، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے حد توڑی ہوئی ہے. فسق جو ہے نا، جو چیز برباد ہو جاتی ہے یا سڑ جاتی ہے نا، اس کو فسق، اس کو عربی میں فسق کہا جاتا ہے. یہی جو لوگ انگلش میں ڈس اوبیڈینٹ بول رہے ہیں، لیکن انگلش کے پاس بہت کم ورڈز ہے عربک کو میچ کرنے کے لیے، تو وہ لوگ قریب کا معنی انگلش میں آ جاتا ہے. پھر نیکسٹ آیت لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنۃ هم الفائزون. جو جہنم میں جانے والے اور جو جنت میں جانے والے یہ برابر نہیں ہیں، یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. تو ان کی کوششیں کیسی سیم لگ سکتی ہے کہ جو دوزخ میں جانے والے، جو جنت میں جو جانے والے، ان کی کوششوں میں بھی فرق نظر آنا چاہیے، ان کے عمل میں نظر آنا چاہیے فرق، ان کے سوچ میں نظر آنا چاہیے فرق، ان کے اللہ کو یاد کرنے میں فرق نظر آنا چاہیے کہ یہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں. اب اللہ کو یاد کرنے کا مطلب اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں وہ ایسے کر کے، کیونکہ ہمارا اتنا پیور جینے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. پرفیکشن صرف اللہ کے لیے، اور پرفیکشن اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے، لیکن پرفیکٹ کوشش ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ یاد رکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو ہم کو پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسن البصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کوئی مومن ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اپنے آپ کا حساب نہیں لیتا ہو. اگر ہم اپنے آپ کو مومن بتاتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کلیم کرتے ہیں، ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اپنے آپ پہ نظر نہیں ہو، کہ ہم اپنے آپ کو کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم کو برا نہیں لگے، اگر ہم سے کچھ رانگ ہو جائے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کریں اور سوچیں کہ بس یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے سب، ایسے ہی چلتا، سب ایسے ہی کرتے تو یہ بھی ٹھیک ہے. مومن ایسا نہیں کر سکتا. تو ہم کو اللہ رب العالمین حقیقت میں مومنوں میں سے بنائیں. اور سورہ اقاف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین سے فرماتا ہے کہ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ ایسا بندہ جو ہم مسلمانوں کی مومنوں کی بات ہو رہی ہے یہاں، جس کے دیکھنے میں ہم کو مومن ایمان لگتے ہیں وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ویسٹ کرا دیے، ضائع ہو گئے. فُرُطًا، کہ اس کے سارے ہی اعمال ضائع ہو گئے، اچھے برے صحیح غلط. کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر اللہ پہ نہیں، اس کی نظر اپنے اعمال پہ نہیں ہے. اگر ہمارے اعمال پہ نظر نہیں ہو تو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں ان کو؟ بس ہم تو ریلیکس ہو جائیں گے کہ بس سب صحیح ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم کو آسان حساب کتابوں کو نصیب کرنا. اب آسان حساب کتاب قیامت کے دن سے کیا مطلب ہے؟ اللہ میرا حساب آسان فرما دے. مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، ہر ایک اکیلے حساب ہوگا، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہمارے پوری کتاب، ہمارا پورا عمل نامہ کھول کے بتائیں گے. جیسے ہم ویڈیوگرافی پورا جو کچھ ہم نے کیا، جو بھول گئے، جو چھوٹا تھا بڑا تھا، سامنے کیے پیچھے کے، سب سامنے آئے گا. بندہ سوچے گا کہ اب تو میں برباد، اتنے میرے اعمال خراب، اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے ساتھ اللہ نے آسان حساب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے سارے گناہ چھپا کے رکھے تھے، آج بھی تیری، کیونکہ کچھ اعمال اور کچھ بندے کا رویہ بھی اس طرح کا ہوگا نا، جس وجہ سے اللہ سے بات کریں گے کہ آج بھی میں، جیسے میں نے دنیا میں تیرے ساری برائیاں چھپا کے رکھی تھی، آج بھی میں ان پہ پردہ ڈال دیتا ہوں اور اللہ معاف کر دیں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی بندے سے سوال کیا تو بس وہ برباد ہو گیا. ایک بھی سوال اگر اللہ تعالیٰ نے کیا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے، چاہے وہ ایمان کے بارے میں ہو، چاہے صلاح کے بارے میں ہو، چاہے معاملات کے بارے میں ہو، چاہے ظلم زبردستی کے بارے میں ہو. تو اللہ رب العالمین ہم کو آسان حساب عطا فرمائے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. امام نووی نے جب یہ کتاب لکھی، ان کے اور مقصد لکھنے کے یہ تھے
کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو یہاں پہ جو حاضر ہے اور جس نے رسول کی بات سنی ان کو چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسی سنی ہے ویسے آگے پہنچاؤ. تو ان کا یہ انہوں نے اس میں ہاتھ لگا دیا اپنا کہ رسول کی حدیث ان تک پہنچی ہے, وہ اس کو ہم تک انہوں نے پریزنٹ کر دیا الحمدللہ رب العالمین کتاب میں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سنیں, اس پہ عمل کریں, دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے, اور اپنے تک نہیں رکھے, اس کو ہم آگے پہنچائیں اپنے بچوں کو, اپنے جن جو ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے, جس تک بھی ہماری پہنچ ہے, جس حد تک ہم یاد کر سکے اس کو اور پہنچا سکے اس کو پہنچائیں. اور کیوں؟ دوسری حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھنا جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اس کو یاد کیا اور اس کو بالکل ویسے آگے پہنچا دیا. یہ ہے موٹیویشن امام نبوی کا, اور یہی ہے ہمارا موٹیویشن انشاءاللہ. کس کو نہیں چاہیے تر و تازہ چہرہ؟ کس کو نہیں چاہیے؟ تو آج کل دیکھیں کہ اینٹی ایجنگ کریمز اور اینٹی ایجنگ سرجریز اور کیا 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 کچھ چلا ہوا ہے, کتنا ہم کو سبحان اللہ. لیکن جو اندر کے نور کی بات ہوتی ہے نا, وہ بات ہی کچھ الگ ہے. اور اندر کا نور جو ہے وہ صرف اللہ عطا کر سکتا ہے. اس کا نہ ایج سے لینا دینا ہے, نہ چہرہ کی بناوٹ سے لینا دینا ہے. نور کی بات ہی الگ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو نورانی چہروں کے ساتھ موت عطا کرے کہ ہمارا آخری عمل سب سے بہترین عمل. اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. یہ حدیث جو ہے امام مسلم, کیونکہ امام نووی جو ہے نقل کر رہے ہیں امام مسلم, صحیح مسلم کے جو حدیث کی بک ہے اس سے, لیکن امام مسلم نے یہ حدیث اس میں کمپائل کس وجہ سے, جو بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کا, وہاں پہ انہوں نے یہ حدیث جو ہے ان تک کیسی پہنچی تھی, وہ یہ بتا رہے کہ عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت پہنچتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو ایک بار وہ بصرہ میں تبا تابعین کا زمانہ تھا. تو یہ پہلے جو صحابہ ہے, صحابہ کے بعد والا جو جنریشن ہے وہ تابعین, اس کے بعد والے جنریشن کو تبا تابعین بتاتے ہیں. رسول کی حدیث ہے نا, خیر القرون قرنی, سب سے بہترین جو لوگ ہے, جو زمانہ ہے میرا زمانہ, اس کے بعد والا, پھر اس سے سیکنڈ لیول پہ اس کے بعد والا, اس سے اور تھرڈ لیول پہ اس سے بعد والا. تو بہترین, اس سے تھوڑا کم, اس سے تھوڑا, اور وہاں کے وہ تبا تابعین پہ رک گئے, لیکن پھر بھی وہ بہترین ایٹ لیسٹ وہ لیول تک تو ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت سارا علم اس ٹائم پہ جو تھا بہت حد تک آگے جو پہنچ رہا تھا, بہت صحیح. اور کیونکہ جتنا ٹائم نزدیک ہو نا, سوچ کے جتنا ٹائم نزدیک ہو تو آتھینٹسٹی اتنی زیادہ پاسبلٹی ہے. تو انہوں نے آ کے, کچھ لوگوں نے آ کے عبداللہ ابن عمر سے شکایت کی. ان کو مسجد میں وہ ملے تو انہوں نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ ہم کو بات کرنی ہے کہ ہمارے ایریا میں, ان کا ایریا تھا بصرہ, عراق کا ایریا, تو وہ کہ کچھ لوگ ہیں جو تقدیر کو جھٹلانے لگے کہ تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور تقدیر, اب اسے کیوں انہوں نے ایسے سوال کیا, ہم آگے دیکھیں گے. لیکن وہ آ کے ان کو القدریہ نام سے جانا جاتا ہے کہ وہ ایک گروپ ہے. ہمارے اسلام میں بہت سارے سیکٹس ہیں نا, رسول نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے سیکٹس, بہت سارے گروپس بنیں گے. تو یہ ایک گروپ تھا جو اس ٹائم پہ تھا, یا ابھی بھی ہے, لیکن اس ٹائم پہ اس کا اسٹارٹ ہوا تھا. تو وہ کہ یہ گروپ ہے جو تقدیر کو مانتے نہیں ہیں. تو عبداللہ ابن عمر نے یہ جواب دیا تھا کہ ان کو بتانا کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں. یعنی جو بھی دین اور خود کو مسلمان بتاتے اور نماز بھی پڑھتے اور زکوٰۃ بھی دیتے اور سب کرتے تھے, لیکن صرف قدر کو, تقدیر کو نہیں مانتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں ان سے بری ذمہ, یعنی جو بھی آپ جو تم کر رہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے اسلام, میرے دین اور جو میرا نالج ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو بھی ہے وہ کچھ اور ہے, یہ دین نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر یہ احد پہاڑ, یہ کتنے بھی پہاڑ کے برابر بھی صدقہ دے دینا تو بھی ان کا ایمان قبول نہیں ہے. یعنی اگر تقدیر میں بھروسہ نہیں ہے کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہے, تقدیر ایمان کا حصہ ہے, یہ بات میں اگر بھروسہ نہیں ہے تو کچھ اور عمل قبول نہیں ہے. پورا ایمان کا جو ڈیفینیشن ہے, جو چیزیں اللہ نے ہم سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دی کہ یہ چیزیں ایمان کا حصہ ہے, وہ ہونا ہی چاہیے. ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ ہم کو پسند نہیں ہے اس لیے نہیں, اور یہ ہمارے انٹلیکٹ, ہمارے اسمارٹ برین کو اچھا نہیں لگتا اس لیے, یا اس کا کوئی ہم کو سوچ نہیں نظر آتا, یہ آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے. ایسے کر کے ہم کوئی چیز ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث ان کو سنائی تھی. تو کیونکہ یہ حدیث اتنی لمبی ہے, عربی کرنے میں ٹائم لگے گا, تو میں سیدھے اردو میں کر دیتی ہوں. بعد میں اس میں گروپ میں اس کا یہ ڈال دوں گی, عربک اور انشاءاللہ اردو. لیکن میں یہاں پہ ڈائریکٹلی اس کا ٹرانسلیشن ہی شروع کر دیتی ہوں. تو عبداللہ یہ حدیث بھی جو ہے, عبداللہ ابن عمر تعالیٰ کے بیٹے,
یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ان کے فادر ہے، ان کے والد ہے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ نے کیا دیکھا، دیکھیے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بار ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک بندہ وہاں پہ اچانک آ گیا، جیسے تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ پہلے کبھی کوئی ایسا آیا نہیں کرتا تھا، لیکن جو چیز نے ان کا اٹینشن اٹریکٹ کی کہ یہ بندہ بالکل سفید کپڑوں میں تھا اور اس کے بال بالکل کالے سیاہ تھے، تو یہ بات، اور پھر وہ کوئی پہچان بھی نہیں رہتے، یہ بات کیوں امپورٹنٹ ہے؟ مدینہ چھوٹی جگہ ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آج جو مسجد نبوی ہے نا، وہ جتنی ہے وہ پورا مدینہ تھا، اور جو مسجد نبوی ہے اس میں سے وہ تھوڑا سا حصہ تھا، لیکن پورا اتنا مدینہ، اگر اتنا مدینہ ہے تو لوگ ایک دوسرے کو جانیں گے، تو یہ پسند ان کو دیکھ کے بھی ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کون ہے، اور اگر وہ سوچے کہ چلو باہر سے کوئی آیا، وہ ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ سے اگر کوئی سفر کر کے آئے گا تو اس کے بال کیسے ہونا چاہیے، اس کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، کتنے میلے کتنے دھول اس پہ ہونی چاہیے، بال پہ یا کپڑوں پہ، وہ بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا، بالکل سفید کپڑے اور بالکل کالے بال، اور اس کے مینرز جو ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ بدو یا بیڈوئن یا آرابی، تو جو دیہاتی لوگ جو مانے جاتے تھے وہاں کے، ان کے مینرز بڑے خراب تھے ایز کمپیئر ٹو جو مکہ میں یا مدینہ میں سٹی، ان کی سٹی سمجھی جاتی تھی، وہاں کے جو مینرز تھے وہ بہت جیسے فائن اور بالکل اچھے مینرز، اچھے ایٹیکیٹ تھے، لیکن جو بدو اگر باہر سے آتے تو ان کے آداب سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ باہر کے، ان کا رسول وسلم کے ساتھ ان کا صرف رسول کے ساتھ بھی، دروازے میں آ کے وہ باہر سے پکارا کرتے تھے اے محمد یا محمد، ایسے پورا، اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں کبھی کسی نے پکارا، اللہ بھی رسول کو نام سے نہیں ایڈریس کرتے قرآن میں، تو وہ اس طرح ایسا کرتے تھے بدو، تو پر یہ جو ہے ان کے مینرز بھی بالکل صحیح، ان کا چلنا پھرنا، پھر یہ آئے اور آ کے بالکل رسول اللہ کے قریب بیٹھے، اب رسول اللہ کے ایسا ہے کہ ایک ٹائم تھا اس سے پہلے، یہ جو اچھا یہ حدیث مانا جاتا ہے کہ یہ بالکل جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، تو اس سال یعنی بالکل آخر میں، زندگی کے رسول کے بالکل زندگی آخر میں یہ حادثہ ہوا ہے، تو جب یہ آ کے رسول کے، تو تب تک کیا تھا کہ رسول پہلے صحابہ کرام میں بیٹھتے نا تو پتہ نہیں چلتا تھا، ان کی اتنی عاجزی رسول کی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو صحابہ کرام نے رسول سے بات کی کہ ہم ایک چبوترا بنا دیں، مٹی کا چبوترا ایسے کچھ بنا لیتے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اوپر ہو تو سب لوگ ان کو آسانی سے دیکھ بھی سکتے، آسانی سے سن بھی سکتے، اور آنے والے کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو ویسا چبوترا تھا اور جس پر رسول بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جو ہے یہ شخص یہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ حدیث جو ہے امام نووی، اس میں یہ ڈیٹیلز نہیں آتے جو میں بتا رہی ہوں، تو دوسری اور ابن حبان اور نسائی اور دوسری حدیث کی بکس ہے، اس میں تھوڑے ڈیٹیلز آتی جو میں ایڈ کر دوں گی، تو وہ آ کے پرمیشن لینے لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سلام کیا، یہ حدیث میں نہیں آتا، تو وہ آ کے سلام کیا انہوں نے، پھر کہ رسول سے پرمیشن لی کہ میں آپ کے قریب آؤں، تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 2-3 بار ان سے پرمیشن لی کہ تھوڑا اور آگے ہوئے، قریب ہوئے، پھر پرمیشن لی، تھوڑا اور قریب ہوئے، پھر پرمیشن لی، پھر رسول اللہ کے نزدیک جا کے بیٹھے، اور جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، پیر ایسے موڑ کے بہت عزت کے ساتھ، ایک طالب علم کو جیسا بیٹھنا چاہیے، بہت عاجزی، اور رسول اللہ کے سامنے بہت زیادہ عزت کے ساتھ وہ آ کے بیٹھے اور ان کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا دیے، پھر کوئی حدیث میں آتا ہے کہ ان کے رانوں پہ یا رسول کے رانوں پہ یا اپنے رانوں پہ ہاتھ رکھا ہے، دونوں بھی ملتی ہے، اور کس طرح بھی دونوں بھی، عربک میں جو ورڈز آتے ہیں دونوں بھی طرف ضمیر جاتی ہے اس کی، تو ویسے بیٹھ کے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کیا، ان کو نام سے پکارا کہ اے محمد یا محمد، اسلام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں وہ، صحابہ اکرام کے بارے میں آتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی نہیں کرتے تھے، اتنی ان کی عزت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی نہیں کرتے تھے، کہ ان کو اچھا لگتا تھا کہ باہر سے کوئی بدو یا کوئی آئے اور اپنا سوال پوچھے تو ان کے اپنے جواب مل جائے، اب کچھ تو صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کبھی نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنی، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو مقام ہے، اس کی اتنی ان کو سمجھ اور پہچان تھی، اور ہم حدیثوں کو حدیثیں نکارتے رہتے کہ نہیں یہ نہیں ہے اور وہ نہیں، اور جیسے کچھ ہے ہی نہیں بات، تو یہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اسلام کیا ہے، سوال کیا انہوں نے، تو رسول نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے، تشہدو، کہ تو شہادہ دے کہ اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محمد رسول وسلم محمد ان کے رسول ہیں، کہ تو گواہی دے، اچھا یہ بات پہ گواہی پہ سٹریس ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ تو کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ، یہ تو گواہی دے کہ اللہ
रसूल अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ठीक है, अरबी में देखते हैं इसको। तो वकाला या मोहम्मद अखबिरनी अलल इस्लाम, तो रसूल ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि अंत शहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह, और फिर उसके बाद में तशहूद गवाही देना, शहादतैन दो गवाही अल्लाह के बारे में और रसूल के, फिर उसके बाद वतुकीम सला और तो सलात कायम कर, वो तो ज़कात और तो ज़कात अता कर, वो तो तसम और रमज़ान के रोज़े रख, व तो हज्जल बैता इन तस्तात इलैहि सबीला, कि और तो हज तो अल्लाह के बैत का या अल्लाह के घर का हज कर, कि जिस तरह तेरी ताकत ने तेरे रास्ते की अगर इस्तात यानी कि वहाँ तक पहुँच सकता है इतनी ताकत हो, और बाकी भी हमको पता ही है जो फाइनेंसेस हो और फिजिकल ताकत भी हो और ये सब। फिर उन्होंने पूछा, एक बार मैं पूरी हदीस ऐसे हम ओवरऑल पढ़ लेंगे फिर हम डिटेल्स में जाएंगे। और वो जो शख्स था जो सफ़ेद कपड़ों वाला, वो कहने लगे काला सदक, तूने सच कहा। सारे साहबा इकराम बहुत हैरान हो गए कि ये क्वेश्चन भी कर रहा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन ये जवाब भी कंफर्मेशन देगा कि करेक्ट यू राइट, ऐसे भी बोल रहा है। तो वो बड़े हैरान बहुत, और क्योंकि इतना अनयूजुअल वाक़या तो सब लोग बहुत क्लोजली अटेंशन पे कर रहे थे। फिर उन्होंने सवाल किया फ़अख़बिरनी, वो बंदे ने शख्स रसूल ने सवाल किया फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, के ईमान क्या है। तो देखे पहले इस्लाम क्या है और अभी ईमान क्या है। जनरली क्या होता है कि अगर हमको लगता है इस्लाम और ईमान एक ही चीज़ है, और वो है, अगर सिर्फ इस्लाम का जिक्र हो रहा है तो दोनों माने बन जाते हैं उसके, ईमान भी और इस्लाम भी, या सिर्फ ईमान का जिक्र हो रहा है तो वो दोनों माने बन जाते हैं इस्लाम और ईमान। लेकिन एक साथ जैसे इस हदीस में या आगे कई कुरान में भी आयतों में अगर ईमान और इस्लाम साथ में मेंशन हो रहा है तो दोनों का मीनिंग अलग बन जाता है। तो यहाँ पे हमने पहले देख लिया इस्लाम के, उन्होंने 5 बताया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, वो चीज़ बता दी। अब ये बता रहे ईमान क्या है। अब ईमान के जो पिलर्स बताए, रुकन, 6 रुकन वो बताएंगे। तो अब ईमान यहाँ क्या, और इन दोनों में क्या कनेक्शन है वो तो हम बाद में देखेंगे। चलिए हदीस को हम आगे पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने काला रसूल हमने फरमाया काला अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकती, कि तो ईमान लाए अल्लाह पे, व मलाइकती और उसके फरिश्तों पे, व कुतुबी और उसके किताबों पे, व रसूली और उसके रसूलों पे, वल यौमिल आखिर और आखिरत पे, व तुमिनु बिल कदरी खैरी व शर्री और तकदीर पे, उसके खैर होने पे और उसके शर होने पे, यानी तकदीर का अच्छा और बुरा दोनों। और दूसरी हदीस में आता है उसका कड़वा और मीठा, दोनों पे तू ईमान लाए। फिर जवाब दिया वो बंदे ने सदक, तूने सच कहा। सारे सहाबा इकराम के ये और एक सहाबा इकराम दूसरी हदीसों में आता है कि हमने कभी किसी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से इतने एहतराम से बात करते, इतनी ज़्यादा उनको इज्जत देते हुए किसी को नहीं देखा। और ये सवाल भी खुद कर रहा है और ये कंफर्मेशन भी खुद ही दे रहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने उसका सवाल कंटिन्यू किया फ़अख़बिरनी अनिल एहसान। अब ईमान हो गया, इस्लाम हो गया, ईमान हो गया, एहसान क्या है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अंता अबुदुल्लाह कन्नका तराहु, कि तो ऐसी इबादत कर जैसे कि तो अल्लाह को देख सकता है। तो इन लम तकुन तराहु, और अगर तू नहीं देख सकता या ऐसा नहीं कर सकता है मैंने फ़इन्नहु यराक, जान ले के वो तेरे को देख रहा है। यह है एहसान। ये सिर्फ इबादत के हद तक, यहाँ पे जो हदीस है ये जो वर्डिंग्स है इसमें इबादत के क्या अल्फाज आए, लेकिन ये बाकी हर चीज़ पे लागू होती है। फिर उसके बाद में उन्होंने सवाल किया क्या फ़अख़बिरनी अनिस साअह, के क़यामत, सा क़यामत का नाम है, कि क़यामत कब है। तो दूसरी हदीसों में आता है कि रसूल पूछे कि क़यामत कब है, रसूल ने अपना सर नीचे कर लिया। फिर उन्होंने पूछा कि क़यामत कब है, तो रसूल ने फिर अपना सर नीचे ही रखा। 3 बार उन्होंने पूछा और रसूल ने अपना सर नीचे रखा। और फिर बाद में पूछे, रसूल ने जवाब दिया कि पूछने वाला जो है उससे ज़्यादा, जवाब देने वाला उससे ज़्यादा नहीं जानता, यानी ना मैं जानता हूँ ना आप, दोनों ही नहीं जानते इसके बारे में, क्योंकि ये वो अल्लाह का इल्म है जो अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। इससे ये भी पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ नहीं जानते थे, आलिमुल गैब नहीं थे, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। हाजिर नाजिर नहीं थे कि सब जगह पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब इल्म जानते हो, क्योंकि यहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम ये जो सवाल करने वाला सवाल कर रहा है और रसूल सल्लम जो है ये जवाब नहीं दे सक रहे, उनको नहीं मालूम है। तो अच्छा वो तो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, वो बंदे ने नेक्स्ट सवाल किया तो अकबरनी अनिल अमारतिया, तो अच्छा ठीक है कि मतलब पता नहीं है कि क़यामत कब है, लेकिन फिर उसकी निशानियाँ बता देना, उसकी निशानियाँ क्या। तो उन्होंने निशानी उसकी ये बताई क्या, जो जो
جو باندی ہے یہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی، جو لونڈی ہے یہ اپنی مالکہ کو جنم دیں گی. اور ایسے لوگ جس کے پیر میں چپل نہیں ہے، ننگے پیر ہے، جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور یہ بکری چرانے والے لوگ جو ہے چروائے، یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، اور صرف بنانے نہیں لگیں گے، وہ کمپٹیشن کریں گے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں، اور یہ ہے اس کی نشانی. اور پھر اتنا کہہ کے، اتنا سن کے وہ جو شخص ہے وہ چلے گیا. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلتی ہے کچھ گھنٹے بعد صحابہ کرام ایسے ہی بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں، بس وہ خاموشی سے رہے. اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پتہ ہے کوئی کہتا ہے کہ 3 گھنٹے بعد، کوئی کہتا ہے کہ 2 دن یا 3 دن بعد، پوچھا کیا عمر جانتے وہ کون تھا؟ تو عمر نے کہا کہ اللہ اور رسول عالم. دیکھیں ان کے صحابہ کرام کا ادب، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. انہوں نے سوال بھی نہیں کیا کہ کون ہے، وہ ہے کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، یہ جبریل ہے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے تھے اور تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو سبحان اللہ، جو یہ آخری ٹائم تھا، یہ آخری زمانہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جبریل علیہ السلام نیچے آئے اللہ کے حکم سے اور دین سکھا کے گئے. یعنی اب تک تو 23 سال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چل رہی تھی، اور اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری جو قرآن ہے، حدیث ہے، اس سے کے ذریعے دین سکھا گیا. لیکن یہ پورا نچوڑ دیا گیا کہ دین کیا ہے. پھر کوئی پوچھے کہ اسلام ہے کیا، اب یہاں کا اسلام نہیں جو یہ حدیث میں آئے، بس ان جنرل جو لوگ اسلام مانتے ہیں، اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم، کرسچینٹی، وہ وٹ ایور، تو ویسے اسلام کیا ہے، تو یہ ہے اس کا پورا نچوڑ. اس کا کیا معنی بنا کہ بولنے میں یہ سارے ورڈز ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یہ ہے کیا. پہلے تو یہ کہ ادب، جو ہمارے اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے ادب، جس میں اردو میں بھی کہا ہوتا ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. حقیقت بات ہے، ہر دین کا شعار، پہچان ہوتی ہے. اسلام کے شعار، اس کی پہچان اس کے ادب ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بے ادبی کرنا، بولڈنس کرنا بڑے ماڈرن، بڑے ایڈوانسڈ ہے، یہ کیا بات ہے. حالانکہ ادب جو ہے، یہ جو ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے. بات کرنے میں ادب، چلنے پھرنے میں ادب، اٹھنے بیٹھنے میں ادب، معاملات میں ادب. قرآن میں بھی آتا ہے، جیسے لقمان نے اپنے بیٹے سے، لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ لوگوں سے جب بات کرو تو ایسے ناک اونچی کر کے یا آواز بلند کر کے یا اپنے گال پھیر کے بات نہیں کرنا. کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اگر کسی سے بات کرتے تو اپنا چہرہ، اپنے کندھے پورے ان کے طرف ہوتے، اور اگر کوئی ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تو اپنے طرف سے کبھی ہاتھ نہیں چھڑاتے، وہ جب تک کہ سامنے والا ان کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا، اور جب تک کوئی بات اپنی کمپلیٹ نہیں کرتا وہ ان کو بیچ میں روکتے ٹوکتے نہیں تھے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ دیکھو کہ ایسا نہیں ہے وہ کوشچن کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ رسول کو کچھ پتہ نہیں ہے، رسول کو سب معلوم ہے. لیکن پھر بھی یہ سارے جو ایمان سب کوشچن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ دین سیکھنے کا یہ ہے کہ سوال سے چیزیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے سوال کر رہے ہیں. پھر ان کے کپڑے، ان کا جس طرح سے وہ جو ان کا چلنا اور آ کے پرمیشن لینا، ہر چیز ایک ادب بتا دے کہ طالب علم کا ادب کیسا ہونا چاہیے. اور جس کے ادب اچھے ہو، اللہ ان کو بہت ساری چیزوں سے نوازتے. پھر اگر اس کا جو مطلب ہے، اب ہم اس کے ڈیٹیل میں جانے لگیں گے کہ اس کے جو ڈیٹیلز ہے، اس میں جو اسلام کی 5 چیزیں، اس میں پہلے اشہد ہو کہ آپ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، دوسرے بھی الہ ہے، لیکن الہ برحق، حقیقت میں جو الہ ہے. الہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو حیران کر دے، اور جس کی محبت اور خوف کے ساتھ بندے عبادت کرنے لگے. ہمارے اندر، انسانوں کے اندر سائیکولوجیکلی بھی ایک نیڈ ہے، ہم کو چاہیے ہوتا کوئی ایسا ہم سے زیادہ پاورفل، ایسا کوئی جو ہمارے مشکلات، ہماری پریشانیاں جو ہماری لمٹ کے باہر ہو جائے وہ آسان کر دے، یا وہ اس کا ٹیک کیئر کر سکے. ہمارے اندر اس کی نیڈ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے. پیدا ہی ہم کو اللہ نے ایسے کیا ہوا ہے. تو اس کو بہت سارے نام دیے جاتے ہیں، گاڈ اسپاٹ اور فطرہ ہے، وہ سب چیزیں. لیکن یہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری. اگر اللہ سے ہم اس کو پورا نہیں کریں گے نا، صحیح الہ سے ہم پورا نہیں کریں گے نا، تو کوئی غیر اللہ آ کے اس کی جگہ لے لے گا. تو وہ چاہے وہ جس کو الگ الگ جو نام دیے جاتے ہیں، جیسے کرسچن نے جیسس کو بنا دیا الہ، یا میری ان کی ماں کو بنا دیا، یا باقی جو ہندوز ہیں انہوں نے الگ الگ چیزوں کو بنا دیا. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سائنس کو خدا بنا لیا ہوا ہے آج کل. بہت سارے لوگوں نے دنیا کو اپنا خدا بنا دیا، اپنی خود کے خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. کسی نے پیسوں کو خدا بنایا ہوا ہے. تو اگر اللہ کو وہ جگہ نہیں دیں گے ہم، خدا والی جو اس کی الہ والی، تو کوئی اور چیز جگہ لے لے گی. کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ کھانا خالی ہے، اور
اس کی ایک تڑپ کے ساتھ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہوا ہے، اس کو پورا کرنے کی ہمارے اندر ایک جستجو رہتی ہے، تو وہ اگر اللہ سے نہیں پوری ہوئی تو کہیں اور سے ہوں گی. تو یہ الہ ہے جو الہ حقیقت والا الہ، بس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، کہ کسی اور کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کے الہ ہونے کی سوا اللہ کے. باقی سارے نام ہے، نام کے سوا اور کیا ہے؟ باقی جو بھی معبود ہے لوگوں نے دیے ہوئے نام ہے. ایک تو پہلے لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے، وہ تو ہے ہی، لوگوں نے بنایا ہوا بھی، نام بھی خود دیا ہوا ہے، اور من گھڑت چیزیں بھی انہوں نے لگا دی اور دین بنایا ہوا اپنا. تو یہ اللہ ہے جو اپنی اس کائنات اس کی دلیل ہے. کوئی اور ہے دنیا میں جو کلیم کر رہا ہے کہ میں نے کائنات بنائی ہے؟ کوئی اور ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں؟ ہے کوئی؟ اور اگر دے بھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو اللہ کے انٹروڈکشن کرا کے دی تھی کہ یہ وہ اللہ ہے، تو اللہ نہیں ہے، جو اپنے آپ کو اللہ سمجھتا. اور بھی فرعون بھی اپنے آپ کو اللہ سمجھتا تھا. تو لیکن نمرود کی جو بات ہو رہی ہے، تو نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ میرا، اس نے پوچھا کون ہے تیرا اللہ؟ تو وہ اللہ ہے میرا جو زندگی اور موت دیتا. تو نمرود نے کیونکہ وہ کنگ تھا، اس نے اپنے جو جیل تھی اس میں سے 2 لوگوں کو لے کر آیا، اور دونوں کی موت کی سزا ہونے والی تھی، تو ایک کو موت دے دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور بول دیا کہ دیکھو میں بھی موت دیتا اور میں بھی زندگی دے سکتا ہوں. یہ کوئی مطلب سیم بات تو نہیں تھی، لیکن اس کے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام تو یہ بات سمجھ گئے کہ یہاں ڈسکشن کو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات سے اپنی دلیل بھی کی کہ میرا اللہ وہ ہے جو ایسٹ سے سورج کو نکالتا ہے، اور تو ویسٹ سے نکال کے بتا اگر تو الہ ہے. وہی تک لگل کر تو جو کفر ہے وہ ہار گیا، اس کی ساری دلیل دھری کی دھری رہ گئی. تو یہ ہے اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے عبد اور اللہ کے رسول ہے. رسول کا معنی کیا؟ یعنی میسنجر. رسول یعنی جو میسج لے کر آیا، میسج لے کر آیا جو ہے اگر، تو وہ میسج کا ہم کو عمل کرنا ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ یہ پہلا اسلام کا سب سے فرسٹ جو شہادتین میں ہاف پارٹ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں؟ اگر ہم یہ گواہی کا معنی ہوتا ہے علم کے ساتھ، دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ یہ چیز کو کرنا. تو عمل میں نظر آئے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، صرف زبان سے نہیں. رسول نے فرمایا کہ جس نے علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ نا یہ گواہی دی لا الہ الا اللہ، اور اس پہ اس کو موت آئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پہ حرام کر دیں گے، دوزخ میں نہیں ڈالیں گے جس نے یہ کیا جو کر. لیکن ورڈ ہے شہاد، تو وچ مینس کہ بس ہم زبان سے بول دو اور ہم سمجھتے کہ بس مرتے کلمہ آ جائے گا اور ہو جائے گا، ایسے نہیں. زندگی ایسی جینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم بس مسلم ہیں اور ہمارے ماں باپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، بچہ جب بات کرنے لگتا ہے لا الہ الا اللہ ہم سکھاتے ہیں ان کو، لیکن جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ان سے پوچھو کانشیسلی شعور کے ساتھ وہ اسلام قبول کرے اور لا الہ الا اللہ یہ شہادتین ان کے اپنے دل سے قبول کرے اور اپنے عمل میں ان کے نظر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے بچے جانتے ہی کتنا ہے؟ کیسے ان کے میسج پہ بلیو کریں گے اور کیسے ان کا میسج فالو کریں گے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ پہچان کرا کے دینے والا کام کس کا ہے؟ یہ ورڈز، صرف ورڈز کا تو کچھ وزن نہیں بننے والا ہے کہ صرف سب کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کا کوئی وزن نہیں بنے گا. وزن تو عمل سے بنے گا نا. تو اپنے بچوں پہ یہ پہلے خود پہ پہلے ہم خود سیکھے سمجھے. یہاں پہ امریکہ میں کچھ لوگ ہیں اتنے شیکسپیئر کے ساتھ ان کی لائلٹی ہے کہ ہر سال شیکسپیئر، جیسے ہم خود ہمارا ایسے نہیں ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے رمضان میں کہ ہم قرآن ختم کرو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا، رمضان کے مہینے میں، اس لیے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ مہینے میں قرآن پڑھ لے، زیادہ پڑھے، جس ایٹ لیسٹ ایک تو کمپلیٹ کر لے. بہت سارے لوگ تراویح میں اس کو کمپلیٹ کرنے دیکھتے ہیں خود کی پڑھنے سے بھی. ویسے یہاں پہ شیکسپیئر کمپلیٹ کی جاتی ہے، اس کے سارے پلیز، اس کے سارے رائٹ اپس، اتنی لائلٹی شیکسپیئر کے ساتھ ہے. ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے ساتھ کیا لائلٹی ہے؟ اس کے تھرو ہم کو جنت ملنے والی ہے انشاءاللہ. اور ہم کلیم کرتے ہیں اتنی بڑی عمر تک ہم پہنچے، ہم کلیم کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں ان کے کسی نے ان کو کچھ ان کے نام کوئی بدتمیزی کی، کوئی بے ادبی کی تو ہم بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. اور عمل میں کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ جب میں رسول اللہ نام لوں تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا مت بھولنا. 10 نیکیاں تو ہے ہی ہے. حدیث میں ہے کہ رسول نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ
منبر پہ چڑھ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آمین 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 کا انہوں نے صحابہ میں پوچھا رسول اللہ آمین 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 کس بات پہ کی؟ اس میں ایک بات یہ تھی کہ رسول نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے کیا یا رسول اللہ دعا کی جبریل علیہ السلام نے اللہ سے کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پہ درود نہیں بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے تو اس پہ لعنت ہے. اور رسول نے فرمایا کہ کنجوس وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور میرے پہ درود نہ بھیجے. اور ایک درود صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھنا 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف کیے جاتے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اتنی تو شکر گزاری بنتی ہے نا ہماری کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، رسول اللہ کے لیے دعا کرنا ہے. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی نعمت رحمت اللہ ان پہ بھیجے. تو ایک ایسے بھی ہوتا ہے کہ بتایا کہ جیسے اگر ہم ایک محفل میں جیسے اس طرح کی گیدرنگ میں ہم بیٹھے اور ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم بولو تو بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن اگر بھول جاؤ تو کم سے کم شروع میں 2 3 4 بار، 3 بار کا آتا ہے 3 بار، 3 بار تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ بار کرو. ایسے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جب بس کر دیا. بھول جاؤ تو اگر بھول جاؤ تو تھوڑا جواز ہے کہ چل وہ بیچ میں بھول گئے پھر یاد آیا پھر کر لیا، لیکن جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا بڑا نقصان ہے اس میں. پھر دوسرا جو تھا کہ پہلا تو یہ تشہد لا الہ الا اللہ وہ دوسرا، پھر اس کے بعد میں وقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرنا، صلاۃ قائم کرنا. تو جو صلاۃ جو قائم کرنا ہے اس میں صرف نماز پڑھنا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، قائم کرنے کا مطلب اقیم الصلاۃ اس کے اندر اور باہر کی شرط پورے کرنا، کبھی نہیں چھوڑنا نماز کو. اور یہ بھی آتا ہے کہ مردوں کے لیے کانگریگیشن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پڑھنے کی جتنی ہو سکے اتنی کوشش کرنا. اور اس میں اس کے جو شرائط ہے اس کی جیسے وضو اور پاکیزگی اور قبلے رخ ہونا، یہ سب کا اہتمام کرنا. اور یہ ہمارا دوسرا اس کا رکن جو ہے یہ اسلام کا وہ ہے. اور صلاۃ کو اگر دیکھ لے کہ ہم سمجھو ایگزام پہلے ہماری زندگی کے 10 سال میں بھی ہم پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، اس کے بعد کے 10 سال اس میں بھی تھوڑا کچھ پڑھنا شروع کر دیے. اور لیکن جب ہم پڑھنا اسٹارٹ کیا ہم نے الحمدللہ ہم کو اقیم الصلاۃ کی توفیق عطا کرے کہ نماز جم کے اس کو قائم کرنا، اس کو کبھی مس نہیں کرنا، اس کو کبھی ضائع نہیں جانے دینا، اس کو کبھی قضا نہیں ہونے دینا ایز مچ ایز پاسبل. صلاۃ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کہ اگر بیٹھ کے کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے، جو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اتنا بیمار ہے یا اتنا آؤٹ ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو عافیت میں رکھے، لیکن ایسی حالت بھی ہو جاتی لوگوں کی تو وہ اپنی گردن ہلا کے نماز پڑھے، جیسے گردن سے اشارے کرے رکوع سجدے کے. اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارے کرے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہا ہے. لیکن ایکسکیوز نہیں پڑھنے والا ایکسکیوز کسی کو نہیں ہے. اگر ان کو نہیں ہے تو جو صحیح سلامت ہے، ہیلدی ہے، ینگ ہے، ان کے پاس نماز نہیں پڑھنے کا کیا جواز بن گیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کافر اور مسلمان کے بیچ کا ڈفرینس ہی نماز ہے، دونوں کے بیچ کا فرق ہی نماز ہے. قیامت کے دن رسول نے فرمایا کہ جب تک کہ نماز کے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر یہ صحیح ہوئی تو باقی سارے جو کوشچن آنسر ہمارے صحیح ہو جائیں گے. اگر یہاں مسٹیک، یہاں کمی زیادہ کچھ ہو گئی، یہاں کمی نکلی تو پھر اگر باقی کے سارے سب میں نے ابھی بتائی تھی اگر اللہ ایک بھی سوال کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گے، ادھر سے چھوڑا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. اور سب سے پہلا سوال ہی صلاۃ نماز کے بارے میں. پھر اس کے بعد میں جو ہے صلاۃ کے بعد میں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھے. ہمارا اللہ سے بات کرنا کنورزیشن ہے نماز. اور اگر جو اللہ کی بات سننا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے، کیونکہ ہم نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ سے محبت ہے، جس سے محبت ہے اس کی کچھ نہ کچھ چیز تم کو اچھی، کچھ بھی چیز اچھی لگتی ہے. موویز میں دیکھیں نا کیسے وہ ایکٹرس کے پھول گرتے بال میں سے تو وہ لے کے گھومتے پھرتے ہیں لوگ محبت میں. اللہ کی ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہم کو اللہ سے محبت اگر ہے، اللہ کے ہمارے پاس کیا چیز چاہیے رہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اللہ کے الفاظ ہمارے پاس ہے. کتنی بڑی بات ہے. قرآن ہمارے پاس، یہ وہ الفاظ ہے جو اللہ نے اللہ سے نکلے، اللہ کے الفاظ، اللہ کی صفت ہے. قرآن اللہ کا حصہ ہے. اس وجہ سے قسم خانی اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی اور قسم کھانا منع ہے. اور جیسے کوئی بولے کہ میں کعبہ شریف کی قسم کھاتا ہوں، لوگ بچوں کی کھاتے، اعوذ باللہ کیا کیا چیزوں کی کھاتے. لیکن اگر قسم کھانی ہے تو قرآن کی قسم کھانا الاؤڈ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے.
یہ اس کے یہ عقیم اس کے بعد میں کیا تھا؟ اس کے بعد میں روزے تھے یا واتو زکات؟ نہیں، زکات تھا. تو زکات تھا. اس کے بعد میں زکات ادا کرنا، تو اس میں دونوں بھی آتی، جو فرض زکات ہے وہ بھی اور نفلی صدقات بھی اس میں آتے ہیں. تو صدقہ کا معنی صدق، سچائی. اگر کوئی چاہتا کہ اس کو یہ میں صرف اپنے ورڈز بولوں کہ نہیں میں سچی مسلمان ہوں اور یہ، لیکن عمل میں نا وہ بولتے پٹ یا منی ویئر یور ماؤتھ از، یعنی جو بول رہا ہے تو پھر پیسے لگا کے بتاؤں وہاں پہ، تو اللہ کے راہ میں جو پیسے خرچ کر سکے، کیونکہ پیسے کی محبت بہت ڈینجرس، بہت ہی ڈینجرس آزمائش ہے. اس پہ اس پیسے کی محبت سے لوگ خون اور قتل تک آ جاتے اپنوں کا بھی. یہ جو ہے جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ نچوڑا قرآن کا، تو ہر چیز جو اگر قرآن میں ہے نا اس کا کچھ سورہ فاتحہ میں اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے قرآن میں، اسی کا مور ایلیبوریشن ہے. تو جس میں ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم ہدایت مانگتے ہیں نا، ہم صرف یہ نہیں بول رہے کہ اللہ دین کے راستے پہ جائیں، جو ہم جو دین سمجھتے ہیں، نماز، قرآن، یہ ہر چیز میں ہم کو ڈائریکشن دے اللہ، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کر، ہر قدم پہ، ہر فیصلے میں ہم کو. دن میں 17 بار، صرف فرض نماز دیکھو تو دن میں 17 بار، تو دن میں بغیر سورہ فاتحہ کے تو نماز نہیں. تو 17 بار ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، گائیڈنس مانگتے ہیں، کہ صرف یہ نہیں کہ صراط المستقیم کا راستہ ہے جو جنت تک لے کے جاتا ہے، لیکن ہر معاملے میں، ہمارے ہر فیصلے میں ہم کو اللہ سے گائیڈنس چاہیے. اس کا وہ بھی معنی بن جاتا ہے اس میں. اسی لیے سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا، اس کو شفا کے اگر ایک بار حدیث میں آتا ہے، مفہوم تھوڑا سا یاد ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام رسول وسلم کے پاس بہت بار انسانی شکل میں آتے تھے. یہ حدیث سے بھی پتہ چلا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. تو اور رسول وسلم بہت بار پہچان جاتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ہے، لیکن ایک حدیث میں رسول نے بتایا دوسرے حدیث کے بک میں کہ اس بار جب جبریل علیہ السلام آئے تھے، یہ حدیث میں، حدیث جبریل کے نام سے ویل نون یہ حدیث، اس میں جب جبریل علیہ السلام آئے، رسول ہم پہچان نہیں سکے تھے کہ وہ جبریل ہے، ان کو بعد میں پتہ چلا تھا. تو دیکھیں کہ یہ رسول وسلم کا نالج اتنا ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جتنا ہر نبی کو اللہ نے دیا، بہت سارے نبی اور پیغمبر کو اللہ نے غیب کا علم جو دیا ایک لمٹ تک دیا ہے، اور جتنا دیا ہے اتنا ہی، ان کو ہر چیز معلوم نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد میں یہ کیا بتا رہا، ہاں، تو حدیث میں ایک آواز ہوئی، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آسمان میں سے آواز ہوئی. تو رسول پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت آسمان میں آج ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. تو اور اس میں سے ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا تھا. فرشتے زمین پہ آتے جاتے رہتے ہیں نا، تو ہمارے جیسے ہر منڈے اور تھرسڈے کو جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور ہمارا اعمال نامہ پریزنٹ کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے، سوائے ان کے جو دو لوگ مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں، دل ایک دوسرے کے لیے خراب ہے، ان کا اعمال نامہ نہیں پریزنٹ ہوتا منڈے اور تھرسڈے. اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے انتظار کرو، ویٹ کرو جب تک کہ وہ دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں کر دیتے ہیں. اور بولے کتنا ہم اگر کینہ لے کے گھومتے رہتے ہیں نا، ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی لے کے گھومتے رہتے ہیں، اس کو اتنی ہم اپنی آنا کو اور اپنے مقصدوں کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں، کیا ہمارا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پریزنٹ ہونے سے رہ جائے، اس سے بڑی بات ہے. چھوڑ دو سب کو، معاف کر دو سب کو، اپنے حق معاف کر دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ پورا کر کے دے دیں گے. تو پھر یہ ہے، ہاں، تو وہ فرشتہ آیا، فرشتہ جو پہلے نہیں آیا تھا، تو جبریل علیہ السلام نے رسول کو بتایا، اور وہ 2 خوشخبری لے کر آیا جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی تھی. اور وہ 2 خوشخبری سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی لاسٹ آیا، آمن الرسول والی، للہ ما فی السماوات و الارض، لاسٹ آیا سورہ بقرہ کی. اور وہ یہ خوشخبری تھی کہ جب بھی کسی نے ان کو پڑھا اور دعا مانگی، اللہ ان کی دعا رد نہیں کریں گے. تو سورہ فاتحہ ہے جو ہم 2 پڑھتے رہتے ہیں. اور سورہ فاتحہ رقیہ بھی، کہ کسی کو اگر کوئی کسی طرح کی بیماری یا کچھ تکلیف ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کے رقی جا سکتی ہے، شفا ہے. پھر اس کے بعد میں جو سورہ ہے، جب ہم نے ہدایت مانگی اللہ سے، اس کے بعد میں جو نیکسٹ سورہ جو شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ، اس میں دیکھو کہ الف لام میم ہے، وہ میں ایکسپلین تفسیر کلاس میں کر سکتی ہوں، ایکسپلینیشن زیادہ نہیں، میں آگے جاتی ہوں دوسری آیت میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن، جس میں کوئی شک ہی نہیں، ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے، کوئی شک ہی نہیں کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں کہ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہے
وہ ہونے جو آگے کے پریڈکشن دیے گئے وہ نہیں ہونے والے. شک ہی نہیں, سوال ہی نہیں آتا کہ یہ کتاب میں کچھ خرابی, کچھ کمی, کچھ کانٹرڈکشن, کچھ کوشچنیبل چیز ہو. ایسی کلیم نا, میں جیسا ہم کرسچن سے اگر ہم بات کرتے نا تو ان کو بڑی حیرانی ہوتی ہے, جس نے اگر وہ کھلے دل سے اگر مے بی ان کو اسلام قبول بھی نہیں کرنا ہے, لیکن کچھ لوگوں میں کچھ ایمانداری ہوتی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ قرآن پڑھو, اس کا ٹرانسلیشن پڑھو, تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو اللہ ہے یہ بہت کانفیڈنٹ اللہ ہے, یور گاڈ از ویری کانفیڈنٹ, یعنی کتنا کانفیڈنس ہے یہ اللہ میں, ایسا لگتا ہے ان لوگوں کو, کیونکہ ہم تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو یہ وہ کتاب ہے, ایسی کبھی زندگی میں دنیا میں کبھی آج تک ایسی کتاب نہیں بنی کہ اس کا رائٹر یہ کلیم کرے. چیلنج کرتا ہوں اس کو میں, بتاؤ اس میں کچھ مسٹیک نکال کے بتا دو, یا یہ سوال ہی نہیں آتا کہ یہ کتاب میں کبھی آج 1442 ایئرز ہو گئے. یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں, ہر ایک لیٹر, ہر ایک ورڈ 100% پیور گولڈ, 100% صحیح. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں ہدی للمتقین, اس کا کام کیا ہے, کتاب کا آبجیکٹو کیا ہے, متقین تقوی کرنے والوں کے لیے ہدایت رہنمائی ہے, جی پی ایس ہے, لائف مینول ہے, میپ ہے لائف کا, ان کے لیے جو متقی ہے. تقوی وقایہ سے آتا ہے, اپنے آپ پرہیزگار ہونا, اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچانے کی کوشش کرنا, اور ہوپ اور فیئر, اللہ کے ساتھ جو امید اور خوف کے بیچ کا راستہ, یہ متقی ہے. جس گاڈ کانشیسنس, پائٹی, رائچسنس, یہ سارے ناموں سے اس کے ٹرانسلیشن آتے ہیں. متقی الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب میں, جو نہیں دیکھا ہوا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا مطلب کہ یقین کے ساتھ ایمان لانا, ٹھیک ہے. بالغیب ویقیموا الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں, صرف نماز نہیں پڑھتے, نماز قائم کرتے. ومما رزقناہم ینفقون, میرا سٹریس اس بات پہ ہے کہ وہ مما رزقنا, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے رزق میں سے, وہ اس میں سے اسپینڈ کرتے, وہ خرچ کرتے. یہ بات ہے وہ مما رزقنا, وہ جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے. اتنی بڑی بات ہے نا, کہیں ہم کو سمجھ میں آ گئی نا کہ ہماری ہیلتھ, ہماری زندگی, ہر دن ہماری ساری طاقت, ہمارے بچے, ہمارے پیسے, ہماری ملکیت میں جو کچھ ہے, وہ اللہ یہ فرما رہے کہ میں نے دیا ہوا ہے, یعنی میرا ہے, یعنی میں مالک ہوں اس کا. تو میں نے ایک ٹرسٹ دیا ہوا ہے, لیز پہ دیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ. جیسے وہ پانی, بہتا ہوا پانی ہو نا, کہ ہر کوئی اس کو بس ہاتھ لگا رہا ہے, سو سم نہیں ہے, اس کو آگے پہنچانا, آگے پہنچانا, آگے پہنچانا ہے. تو جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, یعنی دیا ہوا بھی اللہ نے ہے, اور خرچ کرنے کے راستے بھی اللہ نے بتائے, اور ہمارے خرچ کرنے پہ ثواب بھی وہی دیں گا. یہ اس کا رحم ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جیسے وہ ہمارے پاس آتے تو ہم اس کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ساتھ میں مینیول جو آیا ہوا ہے کہ اس کو کہاں اسپینڈ کرنا, کہاں سے روکنا ہے, کہاں اس کو زیادہ کرنا, چاہے بچے ہو, چاہے ہمارے بچے ہو, چاہے ہماری ہیلتھ ہو, چاہے ہمارا انٹلیکٹ, ہماری عقل ہو, اس کو کہاں اسپینڈ کرنا ہے. یہ سارے ٹیلنٹ اللہ نے دیے, کوئی اس چیز میں اچھا ہے, کوئی اس چیز میں اچھا ہے, اس کو کہاں اسپینڈ کرنا ہے. یہ سبھی رزق ہے. رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے, عربی میں رزق یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سبھی رزق ہے. ہر نعمت اللہ نے جو دیا ہوا ہے رزق ہے. تو آنکھیں رزق ہے, کان رزق ہے, زبان رزق ہے, بات کر سکنے کی قوت اللہ نے جو دی ہوئی, یہ رزق ہے. اس کو تم کہاں اسپینڈ کرتے ہیں. ویسے ہم کو اسپینڈ کرنا ہے. جیسے ابھی میں ریسنٹلی کسی سے بات کری تو میں یہ بتا رہی تھی کہ سمجھو کہ اگر ہم کسی کو لسٹ لے کے مارکیٹ میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ ساری چیزیں لے کر آؤ, اور ہمارا وہ سرونٹ ہے, نوکر ہے, تو اگر وہ اپنی مرضی کی چیزیں لے کر آ جاتا ہے کہ میرے کو یہ پسند ہے اور یہ نہیں پسند ہے اس لیے میں لایا, مالک کیا کرے گا؟ واہ, ویری نائس, شاباش. اور ہم اللہ کے ساتھ ایگزیکٹ ایسے کرتے ہیں, کبھی پوچھے بھی نہیں کہ لسٹ کیا ہے. رسول وسلم کی سیرت, رسول وسلم کی حدیث اور قرآن, لسٹ ادھر ہے ہر چیز کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, اور حج. حج یہ ہے کہ جو بالغ ہے اس پہ, اور جو استطاعت رکھتا ہے, یعنی فائنینشلی اور فزیکلی جو استطاعت رکھتے ہیں ان پہ فرض ہے. اللہ کے اور سارے نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ساروں نے ہی بیت اللہ کا حج کیا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, سبھی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو. اور اللہ رب العالمین ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کے پاس میں کروں گا جب, یعنی استطاعت کا کیا معنی ہے, جتنا حج کے لیے کافی ہو اتنے میں نکل جاؤ. یہ مت کرو کہ میری وائف کے پیسے نہیں جمے اور میرے پیسے وائف کے نہیں جمے. فرض تو تم پہ ہے, اگر دونوں کا جم جائے تب میں کروں. جس کے پاس اپنی ملکیت کا کچھ بھی ہے, اتنا ہے کہ وہ حج جا سکتے ہیں,
تو وہ کرنا چاہیے. عورتوں کے لیے ایک ایکسٹرا کنڈیشن ہے, ان کے ساتھ محرم, ان کا جو ریلیشن شپ, جو محرم ریلیشن شپ ہے اس میں سے ان کا محرم ساتھ میں ہونا ضروری ہے. بھائی, ہسبینڈ, بیٹا, کون بچ گیا, جو بچ گیا, تو ان میں سے ان کے محرم ریلیشن شپس ہونا چاہیے. اور تو یہ اگر یہ نہ ہو تو ان کے پاس اگر پیسے بھی ہو اور صحت بھی ہو تو بھی نہیں جا سکتی. اور مردوں کے لیے تو جیسے میں نے بتائی. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اگر جس نے استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کیا تو اس سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ چاہے کرسچن مرے یا جو مرے, کیونکہ یہ اہل کتاب ہے نا, ان کے پاس بھی کتابیں آئی, ان کے پاس بھی نبی ہے, ان کے بہت سارے جو احکام ہیں ہماری طرح ہے, لیکن حج جو ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے نا. اتنی بڑی سعادت ہے, اور جو یہ نہیں کرے تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ چاہے کرسچن مرے یا جو مرے. اعوذ باللہ. اس کو امپورٹنس دینا چاہیے, ہمارے بچوں کو امپورٹنس دینا چاہیے. ہمارے بچوں کے پاس وہ اگر اپنی بالغ ہے اور اپنی پاکٹ منی سے ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہیں, یا اپنی کچھ کمائی سے ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہیں, حج کی ارجنسی ہونا چاہیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, اور یہ اگر نہیں لے کر گئے, ہوتے ہوئے بھی اگر نہیں لے کر گئے تو پھر مطلب ہم نے زندگی کو سیریس لیا ہی نہیں نا, ہم نے آخرت کو سیریس لیا ہی نہیں. پھر اس کے بعد میں آخری کیا تھا حج کے بعد, آخری حج تھا, فورتھ سوم تھا. سوم جو ہے وہ روزے جو ہے, اس لیے سامنے ٹیکسٹ ہونی چاہیے, پھر دماغ سے کروں سے آگے پیچھے ہوتے رہتے چیزیں, لیکن چلو صحیح ہے. تو جو روزے ہیں اس کا سب جانتے ہیں کہ اس کو ہم کو پرہیز کرنا ہے, جو کھانے پینے سے اور تعلقات سے, ریلیشن شپ سے ہم کو انٹیمیٹ ریلیشن شپ سے ہم کو پرہیز کرنا ہے. یہ جو ڈیورنگ روزے یہ ہے. تو جو حلال چیز ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا رمضان میں کہ اگر تم حلال چیز پہ پرہیز کر سکے اور حلال چیز پہ اگر کنٹرول کر سکے ہم, تو حرام پہ کنٹرول کرنا ایزی ہو جائے گا. تو یہ ہمارا ٹریننگ بوٹ کیمپ ہے, جو ایک مہینہ رمضان کا ہوتا ہے, یہ بوٹ کیمپ ہے. اور اللہ رب العالمین نے حج کا تو ثواب ہم کو معلوم ہے کہ اگر ایک قبول حج کا ثواب یہ ہے کہ ایسے جیسے پچھلے سارے گناہ معاف, اور بندہ جیسے اس دن پیدا ہو, جس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا, آج اس کو جنم دیا ویسے. تو لیکن جو روزہ ہے اس کا ثواب اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے, وہ اجزی بھی, اور میں اس کو اجر دوں گا. کیا دوں گا؟ انلمیٹڈ. تو جیسے اگر سمجھو ہمارے بچوں کو ہم کچھ بھی گفٹ دیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ میں یہ دوں گا, اور اگر کوئی بولے تم دیکھنا میں کیا دیتی ہوں, سب کو پتا ہے کہ وہ جو ہم دیے اس سے زیادہ بڑا ہونے والا ہی ہے نہ, جو ہم نہیں بتا رہے. تو یہ 5 چیزیں اسلام کی, جو اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو اسلام اور ایمان اگر سامنے ایک ساتھ آتے ہیں تو اسلام باہر کی چیزوں کا نام ہے اور ایمان اندر کی چیزوں کا نام ہے. میرے پاس 7 منٹ بچے ہوئے, 7 منٹ میں ایمان کا ڈسکرپشن دینا میرے لیے امپاسبل ہے, اور میں اس وجہ سے میں سٹارٹ بھی نہیں کروں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ایمان کریں گے. اور اس کے بارے میں نا میں آپ لوگوں کو کسی کو اگر کوئی میرے پاس آج الحمدللہ رب العالمین, اس سے پہلے دعا کے ساتھ ختم کرتے, نیکسٹ ٹائم ہم ایمان کر لیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا بأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا وهذا إحسان الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.